सलासती اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کا ممیز مخفوض مجموع جمع مجرور ہوتا ہے لفظی طور پر یا معنوی طور پر، مگر ثلاثمائۃ سے لے کر تسعمائۃ تک، اور وکان قیاسها اور ہے ان کا قیاس مئات یا مئین۔ ثلاثہ سے لے کر عشرہ، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، خواہ وہ جمع لفظی ہو یا جمع معنوی ہو۔ جمع لفظی ہو جیسے ثلاثۃ رجال، اور جمع معنوی ہو جیسے ثلاثۃ رہط، تو اس میں رہط جو ہے وہ معنوی طور پر جمع ہے، لیکن ثلاثمائۃ سے لے کر تسعمائۃ تک یہ مستثنیٰ ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مذکر کے لیے ثلاثمائین اور مؤنث کے لیے ثلاثمائۃ ہونا چاہیے۔ وہ ممیز اور احد عشرہ سے لے کر تسعۃ و تسعین تک کا ممیز منصوب مفرد منصوب ہوتا ہے۔ احد عشرہ سے تسعۃ و تسعین، 11 سے 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے احد عشرہ رجلا، تسعۃ و تسعون رجلا۔ و ممیز اور مئۃ اور الف، اور ان دونوں کا تثنیہ اور الف کی جمع کی تمیز مخفوض مفرد مجرور ہوتی ہے۔ مئۃ اور الف، مئتان اور الفان، اور آلاف کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، جیسے مئۃ رجل مئۃ امرأۃ، الف رجل الف امرأۃ، مئتا رجل مئتا امرأۃ، اور الفا رجل الفا امرأۃ، اور آلاف رجل، تو یہ تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے۔ وَإِذَا كَانَ اور جب ہو معدود مؤنث واللفظ مذکرا اور لفظ مذکر ہو، او بالعکس یا عکس کے ساتھ ہو، فوجہان تو 2 وجہیں ہیں۔ تو اگر معدود معنی کے لحاظ سے مؤنث ہو اور لفظ کے لحاظ سے مذکر ہو، یا لفظ کے لحاظ سے مؤنث اور معنی کے لحاظ سے مذکر ہو، تو پھر 2 وجہیں جائز ہیں، لفظ کا اعتبار کرنا بھی اور معنی کا اعتبار کرنا بھی۔ مثلا شخص، یہ لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے، اگر معنی کے لحاظ سے یہ مؤنث مراد ہو تو پھر ثلاثۃ اشخاص بھی کہہ سکتے ہیں لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، اور ثلاث اشخاص بھی کہہ سکتے ہیں معنی کا اعتبار کرتے ہوئے۔ ولا یمیز اور ممیز نہیں بنایا جاتا واحد اور اثنان کو استغناء بلفظ التمیز عنہما، ان دونوں سے تمیز کے لفظ کی وجہ سے، استغناء کی وجہ سے، جیسے رجل اور رجلان، لافادۃ النص المقصود بالعدد، بوجہ فائدہ دینے نص کا یعنی مقصود بالعدد کا۔ واحد اور اثنان کو ممیز نہیں بنایا جاتا، اس لیے کہ ان دونوں سے تمیز کا لفظ لانے کی وجہ سے استغناء حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک کے بارے میں بتانا ہو تو رجلن کہیں گے، واحد و رجلن نہیں کہیں گے۔ 2 کے بارے میں بتانا ہو تو رجلان کہیں گے، اثنا رجلان، اثنان نہیں کہیں گے، اثنان کا لفظ اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رجل اور رجلان جو ہیں یہ نص کا یعنی مقصود بالعدد کا فائدہ دے رہے ہیں، تو عدد کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتقول اور تم کہو گے، فی المفرد من المتعدد، واحد من المتعدد میں، بے اعتبار تسییر ہی، بے اعتبار اس کی تسییر کے، الثانی اور الثانیہ، العاشر اور العاشرہ، لا غیر نہ کہ ان کا غیر، و بے اعتبار حال ہی اور بے اعتبار اس کے حال کے، تم کہو گے الاول اور یا الثانی، الاولی یا الثانیات، عاشر سے لے کر عاشرہ تک، اور الحادی عشرہ اور الحادی عشرہ، اور الثانی عشرہ اور الثانیۃ عشرہ، تاسع عشرہ اور تاسعۃ عشرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل کے جو عدد سے ماخوذ ہو، مشتق ہو، اس میں واحد من المتعدد کے 2 اعتبار ہیں، بے اعتبار تسییر اور بے اعتبار حال۔ بے اعتبار تسییر کا مطلب یہ ہے عدد انقص کو ایک مرتبہ کے ساتھ عدد زائد بنا دینا۔ تو اس اعتبار سے یوں کہیں گے، مذکر میں یوں کہیں گے الثانی، الثالث، الرابع، العاشر تک، اور مؤنث میں یوں کہیں گے الثانیۃ، الثالثۃ، العاشرۃ تک۔ لا غیر یعنی بے اعتبار تسییر کے ثانی سے پیچھے پہلے والا یعنی واحد یہ نہیں کہیں گے، اور عاشر سے آگے حادی عشرہ یہ بھی نہیں کہیں گے۔ اور بے اعتبار حال کا مطلب یہ ہے عدد کا مرتبہ یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا۔ تو بے اعتبار حال کے پھر یوں کہیں گے، مذکر میں یوں کہیں گے الاول، الثانی، العاشر، اور مؤنث میں یوں کہیں گے الاولی، الثانیۃ، العاشرۃ۔ اسی طرح
عاشر کے بعد جو 11 12 ہیں ان میں مذکر کے لیے یوں کہیں گے الحادی عشرہ، الثانی عشرہ، تاسع عشرہ تک، اور مؤنث کے لیے یوں کہیں گے الحادیۃ عشرۃ، الثانیۃ عشرۃ، یہ کہیں گے التاسعۃ عشرہ تک۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے، فی الاول پہلے میں، ثالث اثنین یعنی ان دونوں کو بنانے والا تین، من ثلثتہما ماخوذ ہے ثلثتہما سے کہ میں نے دو کو تین بنا دیا، وفی الثانی اور دوسرے میں کہیں گے ثالث ثلاثۃ یعنی تین میں سے ایک۔ ماقبل پر تفریح ہے کہ چونکہ واحد من المتعدد کے دو اعتبار ہیں، باعتبار تسییر اور باعتبار حال، تو باعتبار تسییر کے اس کو ماتحت کی طرف مضاف کیا جائے گا، اور باعتبار حال کے اس کو مساوی یا مافوق کی طرف مضاف کیا جائے گا۔ باعتبار تسییر کے پھر یوں کہیں گے ثالث اثنین، دو کو تین بنانے والا، اور یہ ماخوذ ہے ثلثتہما سے کہ میں نے دو کو تین بنا دیا۔ اور باعتبار حال کے یوں کہیں گے ثالث ثلاثۃ یا ثالث خمسۃ، تین یا پانچ میں سے کوئی ایک۔ وتقولو، اور تم کہو گے حادی عشرہ، احد عشرہ، علی الثانی دوسرے طریقے پر، خاصتاً خاص طور پر۔ باعتبار حال کے خاص طور پر باعتبار حال کے حادی عشرہ اور احد عشرہ کہیں گے، یہ باعتبار تسییر کے نہیں کہیں گے، کیونکہ باعتبار تسییر کے ثانی سے نیچے بھی کچھ نہیں ہوتا اور 10 سے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا، تو باعتبار حال کے خاص طور پر احادی عشرہ اور احد عشرہ کہیں گے، اور باعتبار تسییر کے نہیں کہیں گے کیونکہ باعتبار تسییر میں 10 سے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ وَإِن شئت، اور اگر تم چاہو، قلتا تو تم کہو حادی احد عشرہ اور تاسع تسعۃ عشرہ، فتعرب الاول، تو تم اول کو معرب بناؤ گے۔ اگر مرکب عدد مضاف ہو دوسرے مرکب عدد کی طرف تو مرکب اول کے جزء ثانی کو حذف کرنا جائز ہے، تو اس طرح کہیں گے جیسے تاسع عشرہ تسعۃ عشرہ، اس میں پہلے جو عشرہ ہے اس کو حذف کر کے یوں کہیں گے تاسع تسعۃ عشرہ۔ اس صورت میں جو مرکب اول کا جزء ثانی ہے، مرکب اول کا جو جزء اول ہے اس کو معرب بنا دیں گے۔ المذکر والمؤنث، یہ بحث ہے مذکر و مؤنث کی۔ مؤنث وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت ہو لفظی یا تقدیری طور پر، والمذکر، اور مذکر اس کے خلاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ مؤنث وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت ہو لفظی یا تقدیری، لفظی جیسے طلحۃ، اور تقدیری جیسے ارزن، اس میں تانیث کی علامت تا مقدر ہے۔ اور مذکر وہ ہے کہ جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو۔ وعلامت التانیث، اور تانیث کی علامت تا الف مکسورہ اور الف ممدودہ ہے۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں، تا جیسے طلحۃ، الف مکسورہ جیسے حبلہ، اور الف ممدودہ جیسے حمراء۔ وہوا حقیقی، اور مؤنث حقیقی اور لفظی ہوتا ہے، پس حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں ہو جاندار مذکر جیسے امرأۃ اور ناقۃ، واللفظی، اور لفظی اس کے خلاف کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ظلمۃ اور عین۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جیسے امرأۃ اس کے مقابلے میں رجل مذکر ہے، اور ناقۃ اس کے مقابلے میں جمل مذکر ہے۔ اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمۃ، عین، اندھیرا، آنکھ، اب ان کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے۔ وَإِذَا أُسْنِدَ، اور جب مسند ہو فعل اس کی طرف تو تا ہے، تا واجب ہے۔ وَأَنْتَ، اور تم، فی ظاہر غیر الحقیقی، یہ مؤنث ظاہر غیر حقیقی میں بالخیار، خیار کے ساتھ ہو۔ جب فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو تو پھر واحد مؤنث، فعل کو واحد مؤنث لانا واجب ہے، جیسے ضربت ہند۔ اور جب فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، تو فعل کو مؤنث اور مذکر لانے میں اختیار ہے، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس۔ وحکم ظاہر الجمع، اور جمع غیر مذکر سالم کے ظاہر کا حکم، ظاہر جمع غیر مذکر سالم کا حکم مطلقاً حکم ظاہر، حکم ہے ظاہر غیر حقیقی والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر جمع غیر مذکر سالم ہو تو فعل کو
مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے قام الرجال اور قامت الرجال دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ اور مطلقاً کا مطلب ہے خواہ اس کا جو واحد ہے مؤنث حقیقی ہو، جیسے قال نسوۃ، اس کا واحد امرأۃ مؤنث حقیقی ہے، یا اس کا واحد مذکر حقیقی ہو، جیسے قال الرجال میں الرجال کا جو واحد ہے وہ رجل مذکر حقیقی ہے۔ وضمیر العاقلین، اور عقلاء کی ضمیر غیر المذکر السالم، اس حال میں کہ وہ مذکر سالم کا غیر ہو، فعلت اور فعلو ہیں، اور النساء الایام فعلت اور فعلنا ہیں۔ اگر فعل کا فاعل ذوی العقول کی ضمیر ہو، جمع ذوی العقول کی ضمیر ہو، اور وہ جمع مذکر سالم کا غیر ہو، غیر جمع مذکر سالم ہو، تو پھر فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی، جیسے الرجال قاموا اور الرجال قامت۔ اور اگر فعل کا فاعل جمع مؤنث کی ضمیر ہو، اگر فعل کا فاعل جمع مؤنث کی ضمیر ہو تو پھر فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی، جیسے النساء قامت اور النساء قمنا، الایام مضت اور الایام مضینا دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ المثنیٰ تثنیہ وہ ہے کہ لاحق ہو اس کے آخر میں الف یا مفتوح ہو اس کا ماقبل، اور نون مکسورہ لیدل، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس جیسا ہے، من جنسی، اس کی جنس میں سے۔ مثنیٰ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف ماقبل مفتوح اور نون مکسورہ یا ماقبل مفتوح اور نون مکسورہ ہو، تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اس کی جنس میں سے ایک اور بھی ہے، جیسے رجلان اور رجلین۔ فالمکسور، پس اسم مکسور اگر ہو اس کا الف واو سے بدلا ہوا اور وہ ثلاثی ہو تو قلبت، تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا واو سے، ورنہ پس یا سے۔ اسم مکسور یعنی جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، اس کے تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کا الف واو سے تبدیل شدہ ہو اور وہ ثلاثی ہو تو پھر تثنیہ میں اس الف کو واو سے تبدیل کر دیں گے، جیسے عصا، اصل میں عصون تھا، واو کو الف کیا، اب اور یہ ثلاثی بھی ہے تو تثنیہ میں کہیں گے عصوان۔ وإلا، اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر اس کا الف واو سے تبدیل نہ ہو یا واو سے تبدیل ہو لیکن وہ ثلاثی نہ ہو بلکہ زائد علی الثلاثہ ہو، تو پھر تثنیہ میں اس الف کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ الف واو سے تبدیل ہی نہ ہو، اس کی مثال جیسے رحا، اصل میں رحیون تھا، یا کو الف کیا اور یہ ثلاثی بھی ہے، تو اس صورت میں تثنیہ میں کہیں گے رحبانی، تثنیہ میں رحبانی کہیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، وہ اس کا الف یا سے تبدیل شدہ نہ ہو بلکہ واو سے تبدیل شدہ ہو لیکن وہ زائد علی الثلاثہ ہو، اس کی مثال ہے ملہا، کہ اصل میں ملہون تھا، واو کو الف کیا اور یہ زائد علی الثلاثہ بھی ہے، تو تثنیہ میں یوں کہیں گے ملہیان، الف کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ والممدود، اور اسم ممدود اگر ہو اس کا حمزہ اصلی تو تثبت، اس کو ثابت رکھا جائے گا، اور اگر ہو تانیث کا تو قلبت واون، اس کو واو سے تبدیل کیا جائے گا، وإلا، ورنہ پس دو وجہیں جائز ہیں۔ اسم ممدود یعنی جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، تو تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کا حمزہ اصلی ہے تو تثنیہ میں اس کو ثابت رکھیں گے، جیسے قراء سے قراءان، اور اگر وہ حمزہ تانیث کا ہے تو پھر اس کو واو سے تبدیل کر دیں گے، جیسے حمراء سے حمراوان کہیں گے۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں، نہ تو اس کا حمزہ اصلی ہو اور نہ وہ حمزہ تانیث کا ہو، تو پھر اس حمزہ کو تانیث کے وقت دو صورتیں اس میں جائز ہیں، اس کو برقرار رکھنا اور اس کو واو سے تبدیل کر دینا، جیسے کساءن، اب اس میں کساءان بھی کہہ سکتے ہیں اور کساوان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویحذف، اور حذف کیا جاتا ہے تثنیہ کے نون کو اضافت کی وجہ سے، تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے، جیسے غلاما زید، اصل میں تھا غلامانی، نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ وحذفت، اور حذف کیا جاتا ہے تاء التانیث سے، تاء تانیث کو خصیان اور الیان میں، خصیان اور الیان، خصیتن اور الیتن کے تثنیہ بناتے وقت تاء تانیث کو حذف کر دیں گے اور پڑھیں گے خصیان اور الیان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں شدت اتصال کی وجہ سے بمنزلہ شیء واحد کے ہیں، تو اگر تثنیہ میں تاء تانیث کو باقی رکھا جائے اور یوں پڑھا جائے خصیتان اور الیتان، تو اس صورت میں مفرد کے درمیان میں تاء تانیث کا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ مفرد کے درمیان میں تاء تانیث نہیں ہوتی بلکہ تاء تانیث تو آخر میں ہوتی ہے۔